انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 27 جون 2021 اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ مسجد الاقصی پر ایک بار پھر اسرائیل کی دہشت گردی، شدید اور تابڑ توڑ حملے، درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد عرب ممالک جاگ اٹھے۔ اسرائیل کے پڑوسی ملک مصر کا دھماکہ خیز اعلان۔ مصر نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے اپنے F-16 جنگی طیارے اور راکٹوں سے اسرائیل کے طیاروں پر بارش کر دی۔ اسرائیل کے گولان پہاڑیوں کے 170 کلومیٹر پر مصری فوج نے قبضہ جما لیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، مصر کو سپورٹ کرتے ہیں، فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج علی صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کے ملکیت کے دعوے کا قانون کا کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کے ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر غیر قانونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 22 فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں تازہ ترین جھڑپوں میں 20 سے زیادہ اور افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ رات گئے جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے احتجاج جاری رہا اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے بھی جاری رہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے خاندانوں نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی جس کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ گھر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کے ثبوت پیش کیے جو 1948 سے 1967 تک مشرقی یروشلم کو کنٹرول کرتی تھیں۔ عمان نے بھی فلسطینیوں کے دعووں کے حق میں دستاویزات پیش کی تھی۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر 1967 میں قبضہ اور بعد میں الحاق کر لیا تھا جس کو عالمی برادری کے بڑے حصے کی جانب سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ زمین کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد شیخ جراح میں فلسطینی طیش میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں کو مشرقی یروشلم سے بے دخل کرنے اور یہودیوں کی آباد کاری کی جانب سے ایک اور قدم ہے۔ ہفتوں سے جاری تصادم کے دوران پولیس نے پانی کی توپوں کا استعمال شروع کر دیا ہے جبکہ متعدد گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے فریقین کو سمجھوتا کرنے کا حکم دیا تھا۔ فلسطینی خاتون مونا الگرادر نے بتایا ہے کہ ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آباد کار چاہتے ہیں کہ ہم ان کے املاک کے حقوق کو تسلیم کریں جو ناممکن ہے۔ یہودی آباد کاری کی تحریک نہالت شیمون کے رکن نے الزام لگایا کہ فلسطینی خاندانوں کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے انکار ہے۔ دوسری جانب مصری فوج اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے۔ مصر نے اسرائیل کے 170 کلومیٹر گولان کے پہاڑیوں کے آس پاس قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مصری حکومت نے اسرائیل پر تازہ ترین جھڑپوں کے دوران زور دیا ہے کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر القدس میں یہودی آباد کاری، توسیع پسندی اور فلسطینیوں کے گھروں کی غیر قانونی مسماری روکے، ورنہ فلسطین میں ایک نئی تحریک شروع ہو سکتی ہے جس کا انعقاد مصر خود کرے گا۔
इसराइल का कहना है कि मिस्री सिक्योरिटी हकाम ने फलस्तीनी तहरीकों पर जोर दिया कि वो मौजूदा कशीदगी में कमी लाने के लिए इकदाम करें। मिस्र ने बैतुल मुकद्दस में जारी कशीदगी में कमी लाने के लिए सिक्योरिटी सतह पर बातचीत और राब्ते जारी रखने का ऐलान किया। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल मकबूजा बैतुल मुकद्दस में अल शेख अल जराह के मकाम पर फलस्तीनियों के घरों की मिसमारी के खिलाफ सैकड़ों फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए थे। इजरायली फौजियों ने फलस्तीनी शहरियों पर बराह रास्त गोलियां चलाईं, ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 175 फलस्तीनी जख्मी हो गए थे। मुश्तइल मुजाहिरीन के जवाबी हमलों में इजरायली पुलिस के 6 एहलकार जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इन हमलों की जिम्मेदारी इजराइल पर आयद करते हुए उसे मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया। मिस्री वजारत खारजा ने एक बयान में अल मस्जिद अल अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर इजरायली फौज के ताज़ा तरीन हमलों के बारे में मिस्री फौज ने अपने रॉकेटों की इजराइल के तैयारों पर बारिश कर दी, जिसकी वजह से इजराइल के 2 F-16 जंगी तैयारे फजा में तबाह कर दिए। इसके अलावा उन्होंने शदीद मजम्मत करते हुए इजराइल पर जोर दिया कि वो निहत्थे फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मकरूह हथकंडे बंद करे, वरना मिस्र इजराइल को मजीद ताबड़तोड़ जवाब देने का इरादा रखता है। मिस्र के सदर अल सीसी ने इजरायली वजीर आजम बेनेट को खबरदार किया है कि बेनेट मजीद दहशतगर्दी करने से गुरेज करे, वरना इजराइल की ईंट से ईंट बजाने की मिस्र पूरी सलाहियत रखता है। मिस्र अरब मुल्कों में से सबसे ताकतवर फौज रखता है और मिस्र के पास ऐसे खतरनाक तरीन हथियार हैं जो इजराइल को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अहमद हाफिज ने एक बयान में कहा है कि मशरकी बैतुल मुकद्दस में फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइली फौज के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। मिस्र बरादर फलस्तीनी कौम के आईनी और कानूनी हक की हमायत जारी रखेगा और फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता रहेगा और फलस्तीन के लिए मिस्र हर सूरत खड़ा होगा। इजराइल को ताबड़तोड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मिस्र की फौज मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है।